بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت بڑی کمپنی تھی، اس کا ایک کولڈ اسٹوریج تھا۔ وہاں پہ بہت سارے ملازم تھے، بہت سارے ورکرز تھے جو صبح آتے اور اپنی ڈیوٹی آف کر کے اور چلے جاتے۔ 9 to 5 والی جاب تھی سب کی، محنت کرتے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ سیکیورٹی یقیناً ایسی جگہوں میں اور ہر جگہ ہی ہوتی ہے اور چیک کیا جاتا ہے ہر جگہ، اور پھر اس کے بعد ان سب کو ورکرز کو اندر جانے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دن ایک جو اس میں سے ایک کام کرنے والا لڑکا تھا، ینگ سا، وہ اس نے اپنا سارا کچھ، جب ٹائم ہو گیا تو وہ جانے لگا تو اس کو ایک دم سے خیال آیا کہ میں نے پتہ نہیں کہ اندر کولڈ اسٹوریج کی لائٹ آف کی ہے کہ نہیں۔ یہ اس کے ذمہ تھا، یہ روزانہ چیک کرنا اور سب کچھ دیکھنا کہ وہ جو بہت زیادہ لائٹس ہوتی ہیں ان میں سے چند ایک جلی رہنی چاہیے، ایک دو، اور اس کے پاس ساری بند ہوتی ہیں۔ تو وہ، اور اس نے دروازہ بند کیا ہے کہ نہیں کیا۔ وہ جب چیک کرنے گیا تو جب اسے لائٹس دیکھی تو وہ نارمل تھی، جو کہ جتنی ہوتی ہیں اتنی جلی نہیں تھی، لیکن دروازہ جو تھا وہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے دیکھ لیا، اسے یاد آ گیا، اور وہ واپس آ کے اس نے دوبارہ سے اس کو بند کر کے وہ چیک کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اندر سے بند کیا تو وہ دروازہ بالکل، شاید خراب ہی تھا اس کا لاک، اور وہ بالکل ٹائٹ ہو گیا۔ اب اس نے بہت کوشش کی کھولنے کی، بہت کوشش کی، وہ سارا ٹائم اپنا اس میں لگاتا رہا، اللہ کو یاد کر کے جتنی اسے سب آیتیں سورتیں سب یاد تھیں وہ کرتا رہا کہ نہیں کھل جائے گا، کہ اس کا روز کا معمول تھا، بند بھی ہو جاتا تھا دروازہ، کہ وہ اس کی، حالانکہ وہ پلاسٹکس پڑے ہوئے ہوتے ہیں موٹے موٹے سے اس میں، لیکن یہ کہ نارملی بعض دفعہ جب بہت زیادہ رکھنا ہوتا تھا اسٹوریج کے لیے، گوشت کو، میٹ کا تھا وہ، تو اس کے لیے میٹ اور فش اور اس قسم کی چیزیں، تو وہ بعض دفعہ بند بھی ہو جاتا تھا، لیکن دروازے پہ کوئی نہ کوئی موجود ہوتا تھا۔ اس کو بس اللہ کو چونکہ منظور تھا، وہ دروازہ بند ہو گیا اور اسے پتہ نہیں چلا، اور وہ پریشان، اس کے سمجھ میں نہ آئے کہ وہ کیا کرے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے اس کا دروازہ کھل جائے، لیکن وہ کھل نہیں پایا۔ تقریباً 2-3 گھنٹے ہو گئے اور وہ دروازہ نہیں کھلا۔ آخر کار وہ نا امید ہو کے اور ایک کونے میں دبک کے بیٹھ گیا۔ اتنے عرصے میں اس کی اپنی اتنی بری حالت ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے۔ ہم جب جاتے ہیں اس طرح کے سٹورز میں بھی، نارمل آپ کسی بھی جگہ جب جاتے ہیں تو ایک دم سے ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، لیکن اندر کی طرف تو بہت ہی زیادہ، 100 گنا زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے۔ وہ بس ایک کونے میں بیٹھ کے اور اب اللہ کو بس یاد کر رہا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تقریباً 5 سے 6-7 گھنٹے اسے گزر گئے۔ آدھی رات تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5 بجے سے اس نے شروع کیا تھا، اور تقریباً 10-11 تو اسے بج ہی گئے۔ اس کی بالکل وہ نیلا ہو گیا تھا اور بیٹھا ہوا وہ کانپ رہا تھا، اور بس اپنی ایک طرح سے یوں سمجھ لیں کہ بس اپنا اللہ کو یاد کر کے اور وہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ اللہ کوئی معجزہ کر دے، لیکن ایک نا امیدی سی کیفیت اس پہ آ گئی تھی، اور اب بالکل آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا تھا کہ اب میرا کوئی اللہ کے علاوہ کوئی آسرا نہیں ہے، اور میں شاید اب اپنے گھر نہ جا سکوں۔ بہت جب بالکل اس کی حالت غیر ہو کے وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا، اور بالکل ایک اذیت میں تھا اور گر سا پڑا تھا، کہ ایک دم سے چرچراہٹ سی ہوئی، اور دروازہ وہ، چونکہ وہ بہت بھاری ہوتا ہے، بہت بھاری ہیوی دروازہ ہوتا ہے، تو ایک دم اس کی آواز بھی تیز ہوتی ہے، تو جب اس کو ایک ہلکی سی روشنی کی کرن نظر آئی دروازہ کھلتے، تو اس کے سمجھ میں نہیں آیا، وہ سمجھا کہ میں ایسے خواب دیکھ رہا ہوں، یا میں مر چکا ہوں، اور اسے کچھ ہوش نہیں تھا، اسے دماغ معاف ہو گیا تھا اس کا، پورا وہ برا حال تھا اس کا۔ وہ ایک دم سے دیکھا تو وہاں کا جو گارڈ، جس کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے، اور وہ 5 to 5 والی، یعنی 5 بجے سے 5 بجے صبح تک جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں، اس میں وہ اندر داخل ہوا
اور اس نے دیکھا کہ یہاں پہ کوئی نظر نہیں آ رہا. اس نے آوازیں دینا شروع کی تو اس کی منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی, اور یہ آخری کونے میں دبکا بیٹھا تھا جہاں اس کے حساب سے شاید سردی کم ہو, حالانکہ ایسا نہیں تھا. اس نے پھر بہت ہمت کر کے اور ہلکے سے آواز لگائی تو وہ گارڈ بھاگتا ہوا آیا, اور نیچرلی پھر اس کے بعد یہ اس کو اٹھا کے وہ لے کے گیا, اور پھر ایمرجنسی میں اس کو یقیناً کال کی گئی, اور اس کے بعد وہ ہاسپٹلائز ہوا. اور پھر کافی عرصے تک ہاسپٹل میں رہنے کے بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے اس گارڈ کو اپنے پاس بلایا. وہ روز اسے دیکھنے آتا تھا ہاسپٹل میں بھی. اس کو بلا کے اس نے پوچھا کہ آپ کیسے میرے لیے فرشتہ بن کے آئے تھے. میں تو بالکل مطلب نا امید ہو گیا تھا, اور میں تو اب بس انتظار میں تھا کہ بس اب میں ختم ہونے والا ہوں. تو اس نے کہا, اس گارڈ نے بڑا خوبصورت سا جواب دیا. اس نے کہا کہ تم اتنے اچھے بچے ہو, اتنے اچھے لڑکے ہو تم, کہ یہاں تقریباً 200 کے قریب ورکرز ہیں, اور روز ان کو میں اٹینڈ کرتا ہوں اور ان کی وہ اٹینڈنس لگاتا بھی ہوں. اور اس کے علاوہ یہ کہ ان سب میں واحد تم بچے ہو جو جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی مسکرا کے مجھے سلام کرتے ہو, میری خیریت پوچھتے ہو, میرے بچوں کا حال احوال پوچھتے ہو, اور اللہ حافظ کہہ کے اور تم چلے جاتے ہو. تو جب اس کل رات کو یا جو 2 دن پہلے, وہ 2-3 دن ہاسپٹل رہا, جس دن تم جب سب چلے گئے ورکرز, اور میں نے تمہیں آتے ہوئے دیکھا تھا, تم نے مجھے صبح جس وقت میری ڈیوٹی تھی اس وقت جب میں نہیں, تم جاتے ہوئے مجھے سلام کرتے تھے, کیونکہ اس کی ڈیوٹی تو 5 بجے ہوتی تھی. اور جو صبح میں وہ ہوتا تھا گارڈ, وہ بھی مجھے بتاتا تھا کہ یہ بچہ بڑا اچھا ہے, یہ جب آتا ہے صبح تو مجھے سلام کرتا ہے, میری خیریت پوچھتا ہے. تو ہم اکثر تمہارا تذکرہ کرتے تھے مل کے بیٹھ کے. میری ڈیوٹی چونکہ 5 بجے ہوتی تھی تو یعنی 8 سے 8 to 8 ہوتی تھی, تو تم جب جا رہے ہوتے تھے تقریباً 5:30-6 بجے کے قریب, تو تم ہمیشہ مجھے ہائے ہیلو کر کے, سلام دعا کر کے, ہاتھ ملا کے, سب بچوں کی خیریت پوچھ کے اور تم جاتے تھے. تو جب وہ گارڈ جس کی ڈیوٹی صبح کی تھی وہ جب جا رہا تھا تو اس نے بھی جاتے ہوئے کہا کہ آج مجھے وہ بچہ نظر نہیں آیا, ابھی تک نکلا نہیں, کافی لوگ جا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ شاید اندر کوئی کام کر رہا ہوگا. تو بہرحال تو جب میں بہت انتظار کرتا رہا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے, جب تمہاری نہ اٹینڈنس تھی اور نہ تم مجھے وہ سلام اور وہ کرتا ہوا بندہ کوئی نظر نہیں آیا, تو میں پریشان ہو گیا کہ کیا وجہ ہے. کیونکہ اس نے مجھے بتایا, اور میں نے جو دیکھا اٹینڈنس چارٹ اور کاپی, اس میں تمہاری لکھا ہوا تھا, تم پریزنٹ تھے اس وقت, تو اور تمہارے سگنیچر بھی تھے. تو میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا وجہ ہے. تو میں نے پورا اس کا راؤنڈ لگایا, اور چونکہ تم اسٹوریج کے انچارج تھے تو میں نے کہا کہ میں جا کے ذرا چیک کرتا ہوں. تو وہ لاک تھا اور وہ کھل نہیں رہا تھا. پھر اسپیشل چابی جو ہوتی ہے وہ ماسٹر کی سے میں نے کھول کے اور میں نے اندر آ کے دیکھا تو تم یہاں موجود ہو. دیکھیں آپ, اس میں کتنا بڑا سبق ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں, یہ ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے, اور ہماری زندگی میں روزمرہ ایسے چھوٹے بڑے واقعات ہوتے رہتے ہیں, اور ہم بعض جگہوں میں اتنے برے پھنس جاتے ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان کرتا ہے تو ہم پھر بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ یقیناً کہیں نہ کہیں ہم نے کوئی نہ کوئی, ہمارے ماں باپ نے یا ہم نے کوئی نہ کوئی چھوٹی سی معمولی سی نیکی کی ہوگی جو شاید اللہ تعالیٰ نے ہماری بچت کر دی, ہمیں زندہ سلامت رکھا. جب ہم کسی چھوٹے حادثے میں ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی ایسا معمولی سا کہیں گر جانا, کہیں گاڑی کا ٹکرا جانا, کبھی سلپ ہو جانا, کبھی اس قسم کی جو چھوٹی موٹی سے حادثات ہوتے ہیں, یہ کبھی ہاتھ جل جانا کھانا پکاتے ہوئے, یا ویسے بھی اس طرح کی ہلکا سا کرنٹ لگ جانا, یہ ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں کہ آپ اگر اس پہ غور کریں تو ہر وقت گرنے پہ بھی آپ الحمدللہ کہیں. آپ ہلکا سا جل بھی جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو بڑی مشکل سے بچا لیا, آپ کو بڑی آفتوں سے بچا لیا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم
لوگ جو ہے وہ چولہا جلا کے بھول جاتے ہیں، قریب کوئی کپڑا رکھا ہوتا ہے اس میں آگ لگ جاتی ہے، لیکن وہ تھوڑے سے پیمانے پہ لگتی ہے، اللہ بڑی آگ سے بچائے۔ تو یہ بہت ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ آپ حیران پریشان رہ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے آپ کی بچت کی، آپ کو اللہ نے کس طرح مشکل سے نکالا اور آپ کو ایک نئی زندگی دی۔ ہم روز مرہ اگر یہی چیزیں دیکھتے رہیں، سلام کو اپنا ایک مسلمان ہونے کے حساب سے بھی، اور ہم ہر وقت سلام کو اپنا پھیلائیں، اس سے محبت سے پیش آئیں، لوگوں سے اخلاق سے پیش آئیں، کیونکہ مسکرا کے دیکھ لینا، کسی کا حال احوال پوچھ لینا ٹیلی فون پہ یا ویسے ہی، کوئی اگر مشکل میں ہوگا آپ اس کی مسئلہ ہلکا سا اس کو تسلی دے کے حل کر دیتے ہیں، یا اس کو تسلی ہو کے وہ تھوڑا دیر خوش ہو جاتا ہے، تو آپ کتنا بڑا ثواب کما رہے ہوتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے آگے جا کے بہت آپ کی زندگی کو بچانے کے، آپ کی جیسے لائف سیو ڈرگس ہوتی ہیں، وہ اسی طرح سے آپ کی یہ جو باتیں ہیں وہ آپ کے کام آتی رہتی ہیں۔ ہم اگر غور کریں بیٹھ کے تو آپ کو یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں آپ کے ہزاروں ایسے واقعات ہوں گے جہاں آپ کی بچت اللہ نے کی ہے، آپ کی زندگی کی بھی، آپ کی فیملی کی بھی، اور بہت ساری ایسی باتیں غور طلب ہے۔ تھنک اباؤٹ اٹ۔